یہ ایک دل دہلانے والی کہانی ہے جو ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ یاسمین ایک غریب مگر محنتی عورت تھی جو اپنے شوہر اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دن رات سلائی کرتی تھی۔ اس کی نیت اچھی تھی مگر اس نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ اس نے اپنے شوہر اور بچوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا۔ جب سے اس نے سلائی کا کام زیادہ سنبھال لیا، وہ اپنے شوہر کے قریب بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ اگر شوہر اسے بلاتا یا کسی ضرورت ہوتی تو وہ سلائی میں اس قدر مشہور ہو جاتی کہ سنتی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی تھی، نہ ہی بچوں کی مکمل دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس کا سب ایک ہی مقصد تھا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنا سکے۔ یہی وہ غلطی تھی جو اس پر اللہ کا سخت عذاب لے آئی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا کہ لوگ اسے اٹھانے سے قاصر تھے۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تب ایک بزرگ نے کہا، ضرور اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی میت پر یہ عذاب نازل کیا ہے۔ جب اس کے شوہر نے اپنی زندگی کے تجربات بیان کیے تو سب کو سمجھ آیا کہ یاسمین اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پست ڈال دیا تھا، جو کہ ایک بڑی کوتاہی تھی۔ اسلام میں عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچے کے حقوق ادا کرے۔ کام اور محنت جائز ہے مگر گھر اور خاندان کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ یاسمین کی میت کو اٹھانے کی کئی بار کوشش کی گئی مگر ہر بار ایسا لگتا جیسے کوئی بھاری بوجھ اسے زمین سے جکڑے ہوئے ہے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ گھر والے زار و قطار رو رہے تھے مگر اس کے شوہر پر ایک دکھ اور افسوس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ پھر ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ سب لوگ اللہ سے معافی مانگیں اور دعا کریں۔ اگر یاسمین سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی سبب اس پر عذاب آیا تو اللہ اسے معاف کر دے۔ پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اس کے بعد جب دوبارہ جنازہ اٹھانے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر جنازہ ہلکا ہو چکا تھا۔ لوگ سکتے میں آ گئے کہ آخر دعا کے بعد یہ تبدیلی کیسے آئی۔ اس کے شوہر نے سب کے سامنے رو کر اعتراف کیا، میری بیوی بہت نیک اور محنتی تھی مگر وہ ایک بڑی کوتاہی کر رہی تھی۔ وہ ہم سب کے لیے دن رات سلائی کرتی لیکن اس سے محبت اور توجہ کا طلبگار تھا۔ میں اس کا شوہر تھا مگر وہ ہمیشہ کام میں مصروف رہتی، میرے لیے وقت نہیں نکالتی تھی۔ میں کئی بار اس سے شکوہ کرتا مگر وہ یہی کہتی کہ میں سب تمہارے اور بچوں کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ میں خاموش ہو جاتا مگر دل میں خلش باقی رہتی۔ یہ سن کر سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ آج کی دنیا میں بہت سی عورتیں یہی غلطی کر رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں اگر وہ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے محنت کر رہی ہیں تو وہ کافی ہے مگر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ شوہر کے دل محبت، توجہ اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے اور بچوں کی ماں مکمل شفقت درکار ہوتی ہے۔ صرف پیسے کمانا کافی نہیں ہوتا بلکہ رشتوں کے حقوق ادا کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد اس کے شوہر نے ایک فیصلہ کیا، وہ اپنی باقی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارے گا اور انہیں وہ وقت دے گا اور محبت دے گا جو ان کی ماں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ دے سکی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رزق حلال کمانا بہت ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے کے چکر میں ہم اپنے رشتوں کو کھو دیں جو ہمارے جینے کی اصل وجہ ہے۔ کیا آپ بھی کام کو رشتوں پر ترجیح دے رہے ہیں؟ سوچیں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کامیابی بے معنی ہے اگر آپ کے اپنے ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ توازن ضرور کریں۔ آپ کیا منتخب کریں گے، پیسہ یا رشتے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سبق عام ہو۔ اس شخص کو ٹیگ کریں جو اس سبق کو سننے کی ضرورت رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے؟ اپنے خیالات ہمیں ضرور بتائیں۔ مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے سبق آموز اسٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔
لائک، کامنٹس اور فالو کریں تاکہ مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔